الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ اپنی کتاب حقیقت الجہاد کے اندر، حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر خوارج کے کچھ شبہات کو پیش کر کے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان شبہات کی تردید کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ ان شبہات کی اصل بنیاد کو واضح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ایسے شبہات پیدا کرنے والے، یہ آپ دیکھیں گے اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ اس بیماری میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کے شبہات عام طور سے ایسے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت سے دور ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی قرآن و حدیث کا پڑھنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت سے واقف ہوگا، تو وہ ایسے شبہات کرے گا، پھیلائے گا ہی نہیں۔ اس کی واضح ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے یہ لوگ ایک شبہ پھیلاتے ہیں کہ مجاہد کے خلاف کوئی عالم فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ ارے وہ مجاہد بنا کیسے؟ کس نے یہ طے کیا کہ کوئی مجاہد ہے اور کون مجاہد بن سکتا ہے؟ تو مطلب یہی چیز ہے، تاکہ جو علماء امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں ان کو منظر نامے سے غائب کیا جائے، اور ان کا جو اعتبار ہے اس کو ختم کیا جائے، اور لوگ علماء امت سے دور ہو کر کے ان فسادیوں سے آ کر کے جڑیں، اور جیسے نوجوانوں کا برین واش کرتے ہیں، پھر اس میں کوئی جو ہے نکیر نہ کر سکے اور نوجوانوں کو صحیح رہنمائی کوئی نہ کر سکے، کتاب و سنت سے جوڑ نہ سکے، صحابہ کے فہم کی طرف انہیں لا نہ سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح سے کوئی سمجھا نہ سکے۔ یہ ان کا جو ہے پیچھے اہم مقصد ہوتا ہے، اور امت کے نوجوانوں کو یہ لوگ فساد کی آگ میں جھونکتے رہیں۔ تو ان کے شبہے سے یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دراصل کتاب و سنت کے واضح نصوص سے شرعی احکام مستنبط کرنے کی ان کی یہاں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ فقہ دین کی بنیاد اور یہی اساس ہے کہ آدمی شرعی نصوص سے احکام مستنبط کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے لیے آدمی سفر کرے گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقہوا فی الدین۔ تو تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے، علم کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، کہ قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ جہاں جہاں علماء کرام، متخصصین، کتاب و سنت کے ماہرین پائے جاتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے ذانوی تلمس طے کرنا پڑے گا، تب یہ دین کا حقیقی جو علم ہے، اس کی جو تفصیل ہے، وہ ہو پائے گا۔ ایسا نہیں کہ ادھر ادھر چند لٹریچر کو پڑھ کر کے اور کچھ جو ہے ترجمے کو دیکھ کر کے ادھر ادھر تم کو جو ہے دین آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے بن جاؤ ٹھیکیدار بن جاؤ، دین کے فتوے دینا شروع کر دو، اور کس کو جانا چاہیے، کس کو نہیں جانا چاہیے، کون لائق ہے، کون نہیں لائق ہے، فوراً جو ہے جھاڑنے لگو۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ شرعی احکام سے، ایک تو شرعی احکام کا پڑھنا، یعنی قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہوتے ہیں، اس کے جو نصوص ہوتے ہیں، اس کو جو ہے پڑھنا اور سمجھنا، یہ الگ چیز ہے، اور اس سے احکام اور مسائل اخذ کرنا، اور خاص طور سے جدید جو مسائل پیش آتے ہیں، نت نئے جدید جو مسائل جو درپیش ہوتے ہیں، ان کو اخذ کرنا، مستنبط کرنا، استئناس کرنا قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اس لیے کہ قرآن اور سنت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ انہی سے جتنے بھی احکام درپیش ہوں گے، جتنے بھی مسائل، کسی بھی طرح کے مسائل انسان کو پیش آتے رہیں گے، ان سب کا حل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کوئی بھی شيءٍ کا لفظ یہاں دیکھیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
معمولی چیز میں بھی اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو، اسے آؤ قرآن حدیث کی طرف لے کر کے تم کو وہاں جو ہے اس کا حل ملے گا۔ اگر تمہارا ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اچھائی ہے۔ تو یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اللہ پاک عز و جل نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ سب کچھ حل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں یا حدیث وہ صراحتاً اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں، تو وہ صلاحیت ہونا کہ کیسے قرآن اور حدیث سے ہم مسئلے کا اخذ کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گہرا علم چاہیے، علماء کرام سے سیکھنا پڑے گا جا کر کے، اور اس میں وقت بتانا پڑے گا۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ لن تنالوا العلم الا بستہ، میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، تم علم دین ایسے نہیں حاصل کر سکتے ہو آسانی سے۔ یہ کوئی چٹنی نہیں ہے کہ زبان پہ لگا لیا اور کہہ دو کہ ہمارا پیٹ بھر لیا، ہم کھا گئے۔ ضروری ہے اس کے لیے کہ 6 چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں۔ اخی لن تنالوا العلم الا بستہ، تو 6 چیزیں پائے جانا ان کا ضروری ہے۔ اس وقت تک جو علم نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و ارشاد و استاذ و طول زمانی، آپ نے بتایا کہ اس کے لیے جو ہے ذہانت ہونی چاہیے، عقل مندی ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو اگر ذہانت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بہت ساری چیزیں یاد کرنا بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی ہے، بہت دقت پڑتی ہے، بھائی اس کے لیے ذہن ہونا چاہیے، ذہانت ہونی چاہیے، فطانت ہونی چاہیے، کند ذہنی، بلادت ذہنی۔ اس سے جو ہے خاص طور سے کند ذہنی تو تقلید سے بھی آتی ہے، اندھی تقلید سے بھی کند ذہنی ہوتی ہے۔ آدمی زیادہ سوچنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، آگے سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ذہانت اور فطانت میں، کیا؟ تقلید، اندھی تقلید۔ اور جو تنظیمیں بنائی جاتی ہیں ان کے لیے جو امام اور مرشد اور پیر گڑھے جاتے ہیں نا، وہ لوگ ایسی تعلیمات دیتے ہیں، ایسے اپنے پھندے میں پھنساتے ہیں کہ وہ پورا جو ہے دماغ کو ہیک کر لیتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، ان کے جو ہے کہے جو کچھ انہوں نے کہہ دیا، جو اصول اور ضابطے انہوں نے بنا دی، اس سے آپ 1 انچ نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسی چیزیں ان کے یہاں آپ دیکھیں گے، اخوانیوں کے یہاں، تحریکوں کے یہاں، کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے، آگے تک پہنچتا ہے، وہ شادی وغیرہ تک جو ہے ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، ان کی اجازت کے بغیر، اور سفر بھی نہیں کرتا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں سفر بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ اجازت نہ لے اس سے، اور وہ اجازت مل نہ جائے۔ جی ہاں، اور وہ دین کے معاملے میں تو وہ جو کچھ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کے لٹریچر میں جو لکھا ہوا ہے، آپ بتائیں، ان سے بڑے جو ہے اندھے مقلد آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کسی فرقے کا، جتنی یہ اخوانی اور تحریکی جو ہے مقلد ہوتے ہیں، اتنے بڑے اندھے اور فرقہ پرست ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اپنی اس گندگی کو چھپانے کے لیے دوسرے کو فرقہ پرست جو ہے کہتے پھریں گے۔ جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن و حدیث کے نصوص سے احکام اور مسائل مستنبط کرنے، استئناس کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم علم دین کو حاصل کریں گے، اس کے لیے وقت لگائیں گے۔ امام شافعی نے کہا اس کے لیے کیا چاہیے؟ ذہانت چاہیے، اور ذہانت کے بعد کہا وہ حرص چاہیے، حرص و تما چاہیے، انٹرسٹ چاہیے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے لاپرواہی سے سیکھ سکتے ہیں، لاپرواہی سے آپ علم دین کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صفحہ پڑھیں گے پتہ چلے گا آپ موبائل دیکھنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑا بہت پڑھے، کسی دوسری جگہ گم ہو گئے، اٹھ کے بھاگ گئے، چلے گئے چائے پینے کے لیے، کوئی ادھر بلا رہا ہے ادھر چلے گئے۔ اس کے لیے حرص چاہیے، لگن چاہیے۔ جب تک آپ حرص اور لگن سے اور چاہت سے آپ نہیں سیکھیں گے، نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو ایک ذہانت ہو گئی، دوسرے نمبر پر حرص اور لگن اور چاہت، یہ بہت ہی اہم ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اجتہاد سے مراد یہاں پر جو آپ دونوں لے سکتے ہیں، جیسے یہ مقلدین جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اب اجتہاد وغیرہ کا دروازہ بند ہو گیا، اجتہاد نہیں کر سکتے، جو کچھ ہمارے ائمہ نے
اجتہاد کر کے بتا دیا خلاص. ارے بھائی تو آپ جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ان میں کہاں سے اجتہاد کرو گے؟ انہوں نے تو بہت کچھ بتایا ہی نہیں ہے. تو اجتہاد جو ہے قیامت تک اس کا دروازہ کھلا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اجتہاد آدمی کرتا رہے گا. جو اجتہاد کی حدیث ہے بھائی، اس کیا وہ حدیث ختم ہو گئی؟ اذا اجتہد الحاکم واصاب فلہ اجران، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرتا ہے اور درستگی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی مسئلے کا صحیح فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ حق پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتا ہے. اور جب کوئی جو اجتہاد کرتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے، یعنی اصل حق تک نہیں پہنچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر دیتا ہے اس کی اجتہاد کی بنیاد پہ، اس کی اس کوشش کی بنیاد پہ. تو اجتہاد کا جو لغوی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا. تو یہ لغوی معنی ہے، امام شافعی نے یہی مراد لیا کہ محنت اور کوشش یہ ضروری ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. اور اجتہاد جو اصطلاحی معنی میں اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں کہ آدمی اجتہاد کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور وہ اجتہاد کرے، محنت کرے، کوشش کرے. تو یہ بھی شرط ہے، محنت کرنا صرف انٹرسٹ سے کچھ نہیں. آدمی کہا ہے بہت مجھے انٹرسٹ ہے، بہت مجھے شوق ہے، لگن ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں شیخ ہمیں بہت زیادہ شوق ہے علم دین حاصل کرنے کا، بہت میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے قرآن حدیث کو خود ہی سے سمجھنے لگوں، پڑھنے لگوں، ایسا ویسا، لیکن جو ہے کرتے کچھ نہیں ہے. ہاں، کرتے وہ کچھ نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے، پوچھنے اجرے سے زیادہ ضروری ہے محنت کرنا. ہاں، صرف شوق ظاہر کرنے سے نہیں ہوتا، شوق کے ساتھ ساتھ امام شافعی نے اس لیے شرط لگائی کہ کیا نام ہے، اجتہاد ہو، محنت ہو. محنت درکار ہے اس کے لیے. محنت کسے کہتے ہیں؟ آدمی جو رگڑے یاد کرنے میں لگا دیا جائے. استاد نے سبق دے دیا، 2-4 صفحہ دے دیا، اب اس کے بعد اس کو کل سنانا ہے تو اس کو یاد کر کے جائے، محنت سے اس کو یاد کر کے جائے، رٹ کر کے جائے. جی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں قرآن حدیث میں، بہت ساری چیزیں رٹنے والی ہوتی ہیں. نصوص کو رٹ کر کے یاد کیا جاتا ہے، تو انہیں رٹ کر کے یاد کیا جائے، انہیں سمجھا جائے اور پورا جو ہے سمجھ کر کے یاد کر کے جائے آدمی. تو اس کو کہتے ہیں محنت کہتے ہیں. وہ دن اور رات نہیں دیکھتا ہے، جب بھی موقع پاتا ہے وہ یاد کرتا ہے، محنت اس میں صرف کرتا ہے، جس کو بذل الجہد کہتے ہیں، محنت صرف کرنا. تو علم دین کے لیے محنت صرف کرے، بغیر محنت کے نہیں ہوگا. تو جہاں پر ذکاوت یعنی ذہانت ضروری ہے، فطانت اور ذہانت ضروری ہے، اور اس طریقے سے شوق اور لگن ضروری ہے، وہیں پہ محنت بھی ضروری ہے. محنت بہت اہم ہے. صرف ظاہر کرنے سے نہیں ہوگا کہ بظاہر آدمی بولتا رہے میں تو بہت شوق رکھتا ہوں، لیکن کرے کچھ نہ، کرتا کچھ نہیں ہے. اس کا ہاتھ نہیں ہل رہا ہے، اس کی زبان نہیں ہل رہا ہے، زبان نہیں ہل رہی ہے وہ، تو کیا اس کو کہیں گے بھائی؟ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ بہت انٹرسٹڈ ہے. محنت کرو، محنت کرو. محنت جب عملی میدان میں آؤ سامنے، تو محنت بہت ضروری چیز ہے. اور یہ جو ہے تیسری شرط انہوں نے رکھی ہے کہ علم دین اسی کو آئے گا، وہی حاصل کر سکتا ہے جو لگن کے ساتھ محنت کرے. اور اس کے بعد آپ نے کہا وہ بلغتن، یہ چوتھی شرط ہے علم دین کے لیے، بلغتن، خرچہ پانی ہونا چاہیے. کہے کہ اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا. کوئی عالم ہے دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مکہ میں ہے، فن حدیث کا بڑا ماہر عالم کوئی ہے مدینہ میں ہے، تفسیر کا جو ہے کوئی عالم ہے بڑا، جو کتاب و سنت کے مطابق سکھاتا ہے، وہ جو ہے مکہ میں ہے. تو آپ دیکھیں پہلے رحلت العلم پہلے چلتا تھا، سفر کرتے تھے. آج بھی لوگ سفر کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہاں کہاں سے 2-2 ہزار 3-3 ہزار کلومیٹر ہی انڈیا میں لوگ سفر کر کے آتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے اچھے اساتذہ ہیں تو وہاں لے کر کے جاتے ہیں. جی ہاں، تو مدارس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں جو ہے اساتذہ کی اچھی ٹیم ہے، اچھے جو ہے ماہرین استاذ پائے جاتے ہیں، تو وہاں جو ہے سفر کر کے بچے دور دور سے آتے ہیں اور کئی سال حاصل کرتے ہیں، علم حاصل. ظاہر سی بات ہے آدمی تو ایسے ہوا کا نام ہے نہیں اڑ کے چلا آئے گا. تو اس کے لیے سفر کے لیے اخراجات سفر، اور پھر اس کے بعد جہاں رہے گا تو وہاں بھی تو ہوا تو نہیں پیے گا، وہاں بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی. تو جتنی مدت وہ رہے گا وہاں کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، اور آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے سب. تو یہ بلغہ اس کو بولتے ہیں، خرچہ. تو بغیر اخراجات کے آدمی جو ہے آسانی سے اخراجات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور خاص طور سے موجودہ دور میں
یہ اخراجات تو یہ 1000 1500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. آج تو اچھا خاصا جو اخراجات لگتے ہیں علم حاصل کرنے میں، آپ دنیاوی علم کی طرف جاؤ گے تو بہت زیادہ لگتا ہے. تو ویسے سمجھ لیجئے ہر چیز میں لگتا ہے. آدمی کے پاس ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو دوسروں سے تعاون لے کر کے، یا اب تو جو ہے سسٹم ہو گیا ہے مدارس میں خود جو ہے تعاون ہو جاتا ہے. تو اخراجات بہرحال جو ہے ضروری ہے. اخراجات کے بغیر آپ جو ہے چاہیں اسے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنے نہیں ہو پائے گا. آپ جا کر کے کسی استاد سے جڑیں گے اور اس کے پاس رہیں گے علم حاصل کرنے کے لیے. گھر سے باہر جب نکلیں گے، رہیں گے، کتنے دن تک رہیں گے، تو یہ سب جو ہے آنے جانے کا اور کھانے پینے کا یہ تو سب لگے گا ہی. آدمی بیچ میں بیمار بھی ہو جائے اتفاق سے تو علاج وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، اور کپڑے وغیرہ کی ضرورت ہے، بہت ساری ضرورتیں انسان کی ہوتی ہیں. تو ان سب کے لیے گھر سے جب باہر نکلا ہے تو اس پر اس کو خرچہ لگے گا. ٹھیک ہے، امام شافعی نے اسی لیے کیا کہ یہ جو ہے خرچہ لگے گا، اور خرچہ بھی ضروری چیز ہے، بنیادی چیز ہے. بغیر خرچے کے کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. آپ چاہے دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن دینی علم جو ہے اس کے لیے جو ہے آپ چاہتے ہیں ویسے حاصل ہو جائے، بغیر پیسے کے حاصل ہو جائے، بغیر خرچ کے حاصل ہو جائے. اس راستے میں بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے ہم سمجھ جائیں تو دین کے معاملے میں اتنی کوتاہی، اتنی سستی اور اتنا جو ہے کنجوسی، اور دنیاوی علم حاصل کرنا ہے تو پھیکم پھاک چل رہا ہے. حالانکہ اصل کیا ہے آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے خاص طور سے آخرت ہے، اور یہ جو ہے اخروی علم ہے. آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو دنیاوی علم ہے وہ آدمی حاصل کرتا ہے اپنی جو ہے دنیا کو سنوارنے کے لیے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، کچھ فرق نہیں ہونا چاہیے، قرآن حدیث میں جو آیا ہے وہ سب ہر علم کے لیے ہے، دینی اور دنیاوی سب، ایسا کچھ نہیں ہے. جو علم، جس علم کی ترغیب دلائی گئی ہے اور جس کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور جس کے لیے اگر آدمی نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو گویا جنت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. فرشتوں سے لے کر کے دریاؤں میں جو رہنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں اور مچھلیاں، سب اس کے لیے جو اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ ساری جو فضیلتیں آئی ہیں نا، یہ علم دین کے لیے ہیں. جی ہاں. اور جو کہا گیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو فرق مراتب وغیرہ کی بات کہی گئی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات والذین اوتوا العلم درجات. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو علم والے ہوتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ کون لوگ؟ یہ علم دین والے ہیں. علم دین کی فضیلت ہے بھائی. اب کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، وہ کس لیے سیکھ رہا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ پرپز اس کا کیا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا نا بھائی. وہ اس لائن میں آ رہا ہے تو وہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے آ رہا ہے، اور ایک آدمی اپنی دنیا کو نہیں، آخرت کو بنانے کے لیے آ رہا ہے. آخرت کے لیے سیکھ رہا ہے، وہ اپنا بھی فائدہ اٹھائے گا، اور اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، اپنے بال بچوں کو اس سے دینی علم کے ذریعے سے، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. سب کے لیے حکم ہے، اپنے معاشرے اور سماج کو، دنیا والوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا جب دینی علم حاصل کرے گا. اور سب یہ جو علم فائدہ پہنچائے گا اور فائدہ حاصل کرے گا، یہ کون سا فائدہ ہے؟ اسے کون سا فائدہ مراد ہے؟ اخروی فائدہ مراد ہے. تو اخروی فائدہ اور دنیاوی فائدہ دونوں میں فرق ہے. مطلب دینی اسلام کے اندر منع نہیں ہے کہ دنیاوی علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، منع نہیں، حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت کی بات ہے اور جس کی سعادت کی بات ہے، افضلیت کی بات ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ دینی علم ہے. اور جس کی فضیلت آئی وہ دینی علم ہے اور اخروی علم ہے، اور یہ تقسیم کی جائے گی اور یہ فرق بتایا جائے گا تاکہ علم دین کی
اور علماء دین کی اہمیت رہے، اس کی فضیلت باقی رہے، اور علماء دنیا جو ہیں دنیاوی علوم کے جو ماہرین ہیں، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، تو یہ فرق باقی رہے کہ یہ جو ہے دنیاوی علماء ہیں اور یہ دینی علماء ہیں، یہ دین کے علماء ہیں، یہ دنیا کے علماء ہیں، دونوں کا فرق رہنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پر بھی جس علم کی بات ہو رہی نہیں کہ امام صاحب نے جو کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری، یہاں مراد انہوں نے دینی علم کو لیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو باہر نکلیں اور پھر وہ جا کر کے دین کا علم حاصل کریں، دین کے اندر تفقہ حاصل کریں، لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں جو ہے سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، ظاہر سی بات ہے امام صافی جو کہنا چاہتے ہیں وہ علم دین مراد ہے، اور اس کے لیے 4 چیزوں کو بتایا انہوں نے۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز شرط ہے وہ بہت اہم ہے، اسی میں جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں، اور خاص طور سے جو بردر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو چاہتے ہیں کہ ترجمہ سے اپنا جو ہے پروفیشن چھوڑ کر کے علم دین کا جو میدان ہے نا بہت آسان ہے، اور خاص طور سے موجودہ دور میں سوشل میڈیا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے بیٹھ کر کے ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھائی ظاہر سی بات ہے اس کو استغلال کرتے ہیں، اپنے اس میں فیل ہو گئے میدان میں تو آ گئے اور ٹیپ ٹاپ سب کچھ ہے ان کے پاس، اور جو کچھ ادھر ادھر سے ترجمہ پڑھ کے ادھر ادھر دوسرے لوگوں کی کیسٹیں سن کر کے دین کے ٹھیکیدار بنا کے فتویٰ دینے لگے اور بتانے لگے، اور ان کو معلوم ہے کیسے جو ہے فالوور بڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ کروڑوں فالوور اپنے بڑھا لیے، اپنا جو ہے پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں دین کے نام پہ۔ اب ان کو وہاں جو فائدہ نہیں ہوا تھا یہاں ہو رہا ہے، تو کیوں جو ہے وہاں جائیں گے اپنے پروفیشن میں، وہاں سے تو ایسے ناکام ہو کر کے آئیں۔ اب یہاں جو ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بہرحال آگے جو چیز آ رہی ہے وہ ارشاد و استاذین، یہ 5ویں شرط ہے، استاذ کی رہنمائی، یعنی ہمیں حدیث سیکھنا ہے تو کسی جو ماہر حدیث کے اندر ماہر ہو، ٹھیک ہے، جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ الحدیث ایسے نہیں، ماہر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو حدیثوں کا علم، جو حدیث آسان نہیں، اس کے بڑے علوم ہیں، فنون ہیں، ایک ایک باریکی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جرح و تعدیل کے اصول ہیں، علوم الحدیث، مصطلح الحدیث، مصطلحات اس کے سب ہیں، رجال کی جانکاری ہے، سلسلے اسناد کی جانکاری ہے، تدوین حدیث ہے، فقہ حدیث ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے حدیث کا علم ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ 2-4 حدیث کا ترجمہ پڑھ لے تو جو محدث بن گئے اور ہمیں علم آ گیا حدیث کا، ایسے نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی عربی جانے ہی نہیں۔ عربی زبان تو سب سے پہلے مسٹ ہے، عربی زبان کے بارے میں، عربی زبان کے بغیر جو ہے کوئی آدمی دین کا عالم بن ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو استاذ کی رہنمائی ضروری ہے، صرف جو ہے ادھر ادھر کتابوں کا لائبریریوں میں مطالعہ کر لینے سے یا پڑھ لینے سے 2-4 کتاب، خاص طور سے بہت سارے لوگ لٹریچر پڑھ لیتے ہیں ادھر ادھر کا، اور جو ہے اپنے آپ کو عالم دین ثابت کرتے ہیں یا اپنی کرتوتوں سے ثابت کرتے ہیں، گرچہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، عالم نہیں کہتے، مسٹر بردر اس طریقے سے اپنا کچھ کہیں گے، لیکن ظاہر یہی کریں گے کہ مطلب ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور جو اصل علماء ان کی برائی کریں گے۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ اصل دین کا کام ہم کر رہے ہیں، جو مولوی ہیں وہ تو فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ بریلیوں سے مناظرہ کرنا ہے، ہم لوگ مناظرہ کرتے ہیں، شیعوں سے ہم مناظرہ کرتے ہیں، ملحدوں سے ہم مناظرہ کرتے ہیں، ان سے ہی تو مطلب یہ ہے کہ پورے طرح سے وہ لوگ ٹھیکہ لے رکھے ہیں دین کا، اور جو علماء دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس میدان میں جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے،
فیلڈ میں اور زمین پر لوگوں کو دین کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے، مساجد کے ذریعے سے اور دیگر جو ہے پروگراموں کے ذریعے سے، جو ریئل زمین پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، یہ لوگ ان کی برائی کرتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہوگا کہ کہیں آ کر کے عربی مدرسے میں پڑھا سکے بچوں کو، یا کسی مسجد میں آ کر کے پوری ذمہ داری سنبھال سکے۔ کوئی بھی، ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی مسجد میں کوئی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا ہے امامت اور خطابت کی، کہ جو وہاں رہ کر کے نماز کی امامت کرائے اور خطبہ دے اور جو ہے درس دے، لوگوں کو دین کی بات سمجھائے، اور اگر کسی کے پاس اشکالات ہوں تو ان کو سمجھائے، نہ مسجد میں ان کے پاس اہلیت ہوتی ہے کہ وہ سنبھال لیں مسند، اور نہ ہی کسی عربی مدرسے میں وہ جو ہے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے سامنے سب کتابیں عربی میں آئیں گی بڑی بڑی، کیا کریں گے؟ عربی تو جانتے نہیں ہیں، کہاں سے پڑھائیں گے وہ؟ اور پھر وہ فیل ہو جائیں گے۔ بس ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، وہیں سے یوٹیوب پر اپنا جھاڑتے ہیں اور علماء کی برائی کرتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو اپنے پیچھے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد فتویٰ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا کوئی نہ کوئی کورس، شارٹ کٹ کورس جو ہے شروع کر دیں، ورڈ بائی ورڈ، آئیے ہم آپ کو قرآن سکھاتے ہیں، ہاں قرآن میں ماہر ہو گئے، ورڈ بائی ورڈ حدیث سکھا دیے، 2 4 حدیث سکھا دیے، حدیث میں محدث بنا دیے، فقہ سکھا دیے، فقیہ بنا دیے۔ اس طریقے سے شارٹ کٹ میں وہ لوگ پورا دین جو ہے سمجھا دیتے ہیں، اور پھر جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مفتی بن کر کے مست رہتے ہیں۔ ہاں، تو ارشاد و استاذین یہ بہت اہم ہے، جو امام شافعی نے شرط لگائی ہے نا، ایسے معمولی نہیں، کیونکہ دین کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تلقین سے سمجھی جاتی ہیں، پڑھنے سے نہیں آتا ہے، تلقین ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تجوید ہے، قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کے لیے تلقین ضروری ہے، بغیر تلقین کے یعنی کوئی آدمی سمجھائے تبھی سمجھ میں آئے گا، کتاب پڑھنے سے نہیں ہو پائے گا، تو تلقین کی ضرورت پڑتی ہے کہیں کہیں۔ اور ایسے ہی مثال کے طور پر علم الفرائض ہے، جو میراث کی تقسیم ہے، اس میں بھی جب تک کسی استاذ کے سامنے آپ علم میراث کو نہیں سیکھیں گے نا، جب تک سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ جیسے کیا نام ہے، حساب ہے، میتھ ہے، ہم میتھ کوئی بندہ جو ہے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میتھ جو ہے ہم خود ہی سے سیکھ لیں گے؟ کبھی نہیں سیکھ پائیں گے جب تک کسی کی رہنمائی نہ ہو۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے علوم، دنیاوی علوم بھی ہیں، ان میں بغیر رہنمائی کے نہیں سیکھ سکتے۔ ایسے ہی دینی علوم میں بھی حدیث کے اندر یہ جو سب علم رجال ہے، علم اسناد ہے، یہ ساری چیزیں، اصول کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، اصول عقیدہ ہو، تو اصول کی جو چیزیں ہیں ان کو بغیر جو ہے تلقین کے ڈائریکٹ، یعنی کسی کے سامنے ہو اور وہ آپ کو سمجھائے، اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو دوبارہ بتائے گا، تیبارہ بتائے گا، تب جا کر کے سمجھ میں آتے ہیں۔ علم البلاغہ ہے، علم البلاغہ کی بحثیں جو ہے بچوں کو بار بار بتاؤ تب جا کر کے سمجھ پاتے ہیں۔ اب تک بلاغت نہیں سیکھیں گے، علم البلاغہ، علم البیان، علم المعانی، علم البدیع، یہ سب آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ عربی زبان کی باریکیوں کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کے جو جملے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت، اس سے یہاں کیا مراد لیا گیا، تو جب آدمی علم البلاغہ پڑھتا ہے تو ان کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، اور یہ بغیر تلقین کے کوئی نہیں سیکھ پائے گا۔ بلاغہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دے دو، عربی زبان بھی اچھی طرح سے جانتا ہو، پھر بھی جو نہیں سیکھ پائے گا، نہیں سمجھ پائے گا۔ تو تلقین کی ضرورت ہوتی ہے تو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے ارشاد و استاذ کی رہنمائی ضروری ہے۔ وطول و زمانی، یہ آخری شرط ہے، ایک لمبی مدت درکار ہے اس کے لیے۔ ہاں، شارٹ کٹ کورس سے نہیں چلے گا کہ 4 مہینے میں آؤ سیکھ لو، 2 مہینے میں سیکھ لو، 1 مہینے میں سیکھ لو، 6 مہینے میں سیکھ لو، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، لوگ جو ہے 15 سال، 20 سال جو ہے اس میدان میں صرف کرتے ہیں، ہاں، شروع سے لے کر کے آخر تک، تب جو ہے دین کی جو ہے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کچھ دین کا علم انہیں حاصل ہوتا ہے چوطرفہ طریقے پر۔ کوئی ایک حدیث آدمی دیکھتا ہے تو جو علم حاصل کیا رہتا ہے نا، صرف اسی کو سے فیصلہ نہیں کرتا، اس کے سامنے اور بھی حدیث ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو جتنے گہرا عالم ہوگا، اس کے پاس دین کی گہرائی سے علم
ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی حدیث پیش کر کے اس کال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ایسا آیا اللہ کے رسول فرمایا، تو پھر اس کے سامنے وہ ساری حدیثیں گھوم جاتی ہیں جو اس کے متعلق اس سے ریلیٹڈ اور حدیثیں ہوتی ہیں، وہ ایسے فوراً فیصلہ نہیں کر دیتا ہے، وہ سب سوچتا ہے ہاں اس طریقے سے بھی حدیث آئی ہوئی ہے، بھائی اس طریقے سے بھی حدیث آئی ہوئی ہے، تو اب کیا کریں گے، تو دونوں میں تطبیق دے کر کے تو کوئی ایک نتیجہ نکالتے ہیں استنباط کر کے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی ایک مجموعی حل نکال کر کے تب جو ہے سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن جو بس کہیں ایک حدیث پا گیا اس کا ترجمہ لکھا ہوا دیکھ کر کے آگے بیٹھ گیا اور اسی کو لے کر کے فتویٰ دے دیا، آدمی کیا کرے گا؟ اسی لیے گہرا علم ہونا، حدیثیں ہوتی ہیں کچھ کسی موقع کے لیے، کچھ ہوتی ہیں کسی موقع کے لیے، کچھ ہوتی ہیں جیسا مناسب ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی آ رہا ہے، اللہ کے رسول پوچھ رہا ہے کہ بھئی سب سے افضل اللہ کے عمل کون سا، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا والدین کی خدمت کرنا۔ کسی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب ایک آدمی آئے بولے کہ دیکھو سب سے افضل عمل دین کے اندر بتایا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب وہ اتنا پرچار کرتا ہے اس کا جسے وہ نماز روزے حج زکوٰۃ سے بھی افضل ہو، جو دین کے ارکان ہیں، بنیادی ارکان ہیں جی۔ تو جو خارجیت کا شکار ہوتے ہیں اسی مسئلے کو لے کر کے نماز روزے سے بھی زیادہ اہم بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کو لے کر کے وہ سب حتیٰ کہ کہہ دیتے ہیں کہ دین جو ہے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے اور تم تو مروجہ مذہب ہے۔ آپ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنو، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آدمی نماز روزہ کرے یا نہ کرے، جی ہاں کہتے ہیں تو دین ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے مذہب کے طور پر، رسم و رواج کے طور پر تو ہر دھرم میں پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ آدمی عبادت کرتا ہی ہے، چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا اسی طریقے سے ہندو ہوں، سکھ ہوں، ویسے مسلمان بھی آج ہیں، اپنا جو ہے کچھ مروجہ چیزیں ہیں دین کے نام پہ بتا دیا گیا ہے، وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، دین تو کچھ اور ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا تھے، ڈاکٹری پیشہ میں زندگی بھر رہے، اس کے بعد جو اپنا دیکھا پھیل ہے میدان، چلے آئے، کچھ عربی پڑھی اور آ کر کے جو ہے کود پڑے، فوراً تبلیغ کرنا شروع کر دے، تو کیا کریں گے؟ میں جو ہے ابھی جو ہے 5 منٹ کی تقریر سن رہا تھا، اس سے پہلے 5 منٹ میں اتنی بھیانک ان کی جو ہے غلطیاں، اصول کی غلطیاں، عقیدے کی غلطیاں، منہج کی غلطیاں، 5 منٹ میں ہمارے خیال 10 جو ہے غلطیاں بھیانک انہوں نے کی ہیں۔ تو ایسے جو ہے اور لوگ سنیں گے اور سنجیدگی سے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے کوئی اور ہے ہی نہیں عالم ان کے سامنے۔ 10 غلطیاں، وہ بھی عقیدے کی، منہج کی غلطیاں، کیوں؟ قرآن اور حدیث کو صحیح سے نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ ہاں، اور اسی لیے بندہ جو ہے کمزور اور ضعیف حدیثوں کو موضوع من گھڑت روایتوں کو بھی پیش کرتا ہے، اور اس سے جو بھیانک نتیجہ اخذ کرے گا۔ لوگ سمجھیں گے ارے یہ تو آج تک علماء نے بتایا ہی نہیں، اور خود بندہ کہتا آج تمہارے علماء نے یہ سب کہا ہی نہیں۔ ایسی جو بھیانک غلطیاں، اور لاکھوں کروڑوں جو فالوور، ماشاء اللہ کیا پیش کیا، آج تو کسی نے فرمایا ہی نہیں، ایسا کچھ بتایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑ جو ہے جنت میں جگہ دے، سب جو ہے واہ ہی لے رہے ہیں۔ اور کیا 5 منٹ کی تقریر نہیں سنایا، 5 منٹ کی کلپ ہے، اس کے اندر 10 جو ہے عقیدے کی غلطیاں، خامیاں، کیا ہے اسے گمراہ کیا جا رہا ہے شیطان، یہ پورا جو ہے شیطان وسوسہ ڈلاتا ہے اور لوگ جو ہے فالو کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے علم دین کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ایک لمبا وقت جو ہے اس کے لیے درکار ہے۔ شارٹ کٹ جو ہے ایک لٹریچر پڑھ کر کے، ادھر ادھر تقریر سن کر کے کوئی دین کا جب دعوے دار بنتا ہے، ٹھیکے دار بنتا ہے، تو یہی سب ہوتا ہے، وہ قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ ایک آدمی جیسے کسی دوسرے فیلڈ کا اور وہ دعوے دار ہو جائے کہ ہم ڈاکٹر ہیں اور جو ہے پورا آلہ اولا لے کر کے، سرنجی لے کر کے بیٹھ جائے کہیں پہ، کچھ دوائیں ادھر ادھر لے کر کے، سردی بخار کی کچھ دوا جانتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بہت سے جانتا ہے، میں بھی بہت ساری دوائیں جانتا ہوں، گھریلو ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، لاتے رہتے ہیں، اپنے لیے بھی خود استعمال کرتے ہیں مستقل طور پر 1-2 دوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ بہت ساری دوائیں میں خود جانتا ہوں، سردی بخار وغیرہ میں اس طریقے سے بتا سکتے ہیں، تو کیا مطلب جا کر کے کھول کر کے بیٹھ جاؤں میں دکان؟
کلینک کھول کر کے بیٹھ جاؤں، اس کے بعد جو بھی آدمی آئے اس کو دوا دینا شروع کر دوں؟ ارے بھائی تشخیص کرنا الگ ہوتا ہے، اور کب ایک ہی بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے لیے جو ہے مختلف موسم کی وجہ سے اس کے لیے دوا بدل جاتی ہے، تو اس میں آسان نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، تجربے ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر وہ جو ہے اس میں کام کرتا ہے۔ ہاں تو بھائی ظاہر سی بات ہمارا فیلڈ نہیں ہے، پتہ چلے جو ہے ہم دوا اپنے حساب سے دے دیں کسی کو اور اس کو وہ دوا سوٹ نہیں کرتا اور اس کے لیے وہ مناسب ہی نہیں تھا، ایک دوا بنیادی ہوتی ہے اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے، وہ کون سی دی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے جو کچھ دوسرا لکھ دیا اور پتہ چلا اس کی بیماری صحیح ہونے کے اور مزید بیماری بڑھ گئی، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا رہا۔ تو بھائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، چاہے جو آؤ اپنا جو ہے دکان کھول کر کے بیٹھ جاؤ، سامنے جو ہے ٹیبل پہ قرآن کی کچھ کتابیں رکھ لو، تفسیر رکھ لو، کچھ حدیث رکھ لو اونچی اونچی، ماشاءاللہ دیکھنے میں لگے گا بہت بڑے عالم ہے، اوپر جو ہے تھوڑا صافہ وافہ اچھے سے باندھ لو، ہاں، اور جبہ کبا پہن لو اور ٹیبل پر بڑی بڑی کتابیں رکھ لو، بخاری کی رکھ لو، صحیح مسلم کی رکھ لو، اور بھی دیگر جو فقہ کی کتابیں لکھ رکھ لو، کیا چلے گا پتہ؟ ہاں تو ایسے تھوڑی ہوگا، پتہ چلے گا گمراہی پھیلاؤ گے، لوگ جو پتہ چلے گا وہ علم سیکھ رہے ہیں اور تم ان کو اندر سے گمراہ کر رہے ہو، 5 منٹ بول کر کے 50 جو ہے بدعقیدگیاں اور گمراہیاں پھیلاؤ گے، یہی ہوگا بھائی۔ اس لیے جو ہے ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو اصل آج جو ہے میں خوارج کے شبہات بیان کرنے جا رہا تھا لیکن وہ ہوا نہیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی جو بنیادی باتیں تھیں ان کا ایک پیراگراف تھا، اسی میں بات رہے گی، امام شافعی کا قول آ گیا تو یہ سیشن جو ہے اسی پر ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے جو خوارج کے جو شبہات ہیں اور شیخ نے جو اس میں بیان کیے ہیں، شیخ صادر زعتری حفظہ اللہ نے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو دیکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔